نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدائے منبر چینل میں آپ سب دوستوں کو، بھائیوں بہنوں شامل کہتا ہوں، اور آپ سب سے کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو ہمیشہ کے لیے خوش عمر کے کامیاب رکھے اور برکت دے۔ ایک نیا مضمون لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب حضرات کے سامنے میں نے اللہ کے مبارک کلام ایک آیات تلاوت فرمائی۔ اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب سے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب کو ایک بڑے عجیب انداز سے مخاطب فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے اللہ کریم نے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق ایک ایسی عظیم دولت جو آج کل کے لوگوں سے یکسر طور پر مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ آیا ہمارے معاشرے میں ہم جو زندگی گزارتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ماں ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، تو آیا اور والدین ہوتے تو آیا ہمارے اندر وہ اخلاق موجود ہے، وہ خوبصورت اخلاق موجود ہے جو اخلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے؟ فرماتے ہیں وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اس نبی کے اندر تمام انبیاء کرام کے اخلاق ڈالنا۔ اسی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے ایک اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا۔ عجیب اخلاق اور اعلیٰ اخلاق، بہترین اخلاق اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو کیا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دوستوں کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر وہ والے اخلاق موجود ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، وہ اخلاق ہمارے اندر موجود نہیں۔ تو وہ اخلاق ہم پیدا کیسے کریں گے اور وہ اخلاق ہمارے اندر آئیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے مبارک کلام کی، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال کی مکمل طور پر ہم نے اس کی تعلیم حاصل کرنی تھی، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسے اخلاق موجود تھے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر سورہ قلم میں 29ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس کو کیسے مخاطب فرمایا إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج کل اگر ہمارے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم دوسرا جواب کیا دیتے ہیں؟ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کا جواب بدتر سے دیں، ہم ان کا جواب بدتر سے دیں۔ بہترین اخلاق آئیں گے کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر کیسی زندگی گزاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے باہر کیسی زندگی گزاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار بھی گئے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں سے کس طریقے سے پیش آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں سے، غیروں سے کس طریقے سے پیش آئے، تو اس دوستوں کے ساتھ بھی زندگی گزاری،
اور جو دشمن تھے ان کے ساتھ بھی زندگی گزاری. تو نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری؟ تو آیا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہمارے حبیب نے کس طرح زندگی گزاری. جب ہم اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی نہیں کرتے، ان کا مطالعہ نہیں کرتے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اندر کیسے اخلاق موجود تھے؟ وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے. تو یہ تو فرمایا میرے اللہ نے، یہ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے ایک اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا ہے، یعنی اخلاق عظیمہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا. اور یہ اخلاق عظیمہ ہمارے اندر کیسے آئی اور ہم کس طرح ان اچھے اخلاق کے مالک بنیں گے جن اخلاق کے وہ صحابہ تھے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.